السلام علیکم، میں ہوں آپ کا پیارا دوست ندیم جوکھیو۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مشہور شخصیت اور سماجی کارکن RKV ماڈل کالونی وہاب جوکھیو۔ تو سب سے پہلے میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا۔ تو ہم جاتے ہیں اپنی گیسٹ کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کی؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو سر ہم اپنے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا آپ کا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سیاست میں آپ کا آنا کس طرح ہوا، اور پہلا آپ کا سیاسی کس پارٹی سے تعلق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا اپنے علاقے کے اندر میں نے کافی کام وغیرہ کرائے تھے۔ کرانے سے پہلے میں سوشل ورکر اس وقت بنا تھا کہ ہمارے علاقے میں سیوریج کی لائنیں کا کافی مسائل تھے۔ میں دیکھتا تھا کراچی کے حالات کچھ ایسے ہوا کرتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتے تھے۔ ایسے علاقے تھے کہ جس میں ہر ایک جانے کے لیے بھی بندہ سوچتا تھا۔ تو میں یہ سوچ وچار کر کے میں نے کہا یہ جان ہتھیلی بھی رکھ کے میں جاتا ہوں، نیک کام ہے اور اچھا کام ہے، تو اس لیے پھر میں نے جو ہے اس کام میں نے ہاتھ رکھا۔ سوشل ورک کا کام میں کرتا تھا علاقے کے اندر، سیوریج کے بدلے مسائل تھے، اور ہمارے یہاں پہ جنازے وغیرہ گزرتے تھے، سیوریج کا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ روڈ پر جمع ہوا کیا کرتا تھا۔ پھر میں نے کہا چلو میں جاتا ہوں علاقے کے اندر، اور یہ کہ عوام کافی پریشان تھی، تو اس کی وجہ سے جو میں نے اس سیاست میں نے قدم بھی رکھا، اور سوشل ورکر بھی بلکہ میں کام کر رہا تھا۔ تو اس سے پہلے آپ کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق تھا پہلے؟ نہیں، کراچی میں تو کافی پارٹیاں تھیں، تو میں ہر ایک پارٹی سے ہیلپ لیتا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی بھائی، ہمارے مسائل یہ ہے، تو جب بھی اگر کوئی پارٹی والا میرے کو دیکھتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ آگے بھائی سوشل ورکر آ گیا ہے، علاقے کے لیے سیوریج کے ڈھکنے میں مانگتا تھا، رنگیں مانگتا تھا، اسٹریٹ لائٹیں مانگتا تھا، سب کی چیزیں۔ مطلب کسی خاص پارٹی سے آپ کا تعلق نہیں، کسی خاص پارٹی سے میں نے کوئی وہ نہیں کیا، بس سلام دعا وغیرہ ہر ایک سے رکھی ہوئی ہے، تو جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہیلپ وغیرہ مانگتا رہتا ہوں سب سے۔ تو سر آپ دیکھیں گے کہ ابھی تقریباً الیکشن ہونے والے ہیں نا، MP MLA کے، تو اس کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جو پارٹی ہے وہ اپنا جو ہے کام کرتی ہے اور الیکشن تک کرتی ہے، اس کے بعد چلی جاتی ہے۔ تو ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جو ہے وہ بلدیات کے الیکشن میں آپ جنرل کونسلر کی سیٹ سے کھڑے ہوئے تھے، تو اس کے باوجود بھی، لیکن آپ چلے سیٹ نہ جیت پائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ ابھی بھی کام کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ میرے اندر یہ نیکی کام اور اچھا کام کا جو ہے کانفیڈنس پڑا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بھلے میں ہار گیا، کوئی مجھے اس بات میں افسوس نہیں ہے، مجھے خوشی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ چھپکی لگے دیوار پہ چڑھتی ہے، ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ گرتی ہے، آخر وہ چڑھی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر یہ ہار جیت ہے، یہ سیاست کا حصہ ہے، تو اس میں ہمیں جو ہے سیاست میں کام کرنا چاہیے، اور بھلے ہار جیت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ سفر کریں گے سیاست میں بھی، اور اپنے علاقے کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ خدمت دوبارہ کریں گے، اور ہمارے علاقے میں پانی کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، روڈ کے مسائل ہیں، اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے کہ یہ کراچی ہے، اور یہاں پہ جو اس طرح کے جو معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے آپ نے اگر موجودہ دنوں کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہے جو آپ بتانا پسند کریں گے؟ بالکل، الحمدللہ، ابھی بھی میں نے علاقے کے اندر کافی جگہ پہ جہاں پہ مین ہول کے ڈھکنے نہیں تھے، اچھا، تو وہاں پہ میں نے ڈھکنے وغیرہ لگائے تھے، کور لگائے تھے، اور یہاں تک جہاں پہ مٹی کا ڈھیر تھا وہ میں نے صفائی وغیرہ کروائی تھی، اور یہاں تک کہ ڈیزائننگ کہتے ہیں سیوریج کی لائن کا، تو میں نے وہ ایک پرائیویٹ کانٹریکٹ پہ میں کسی کو دیا تھا کام، فی مینول کے حساب سے میں نے دیا تھا، تقریباً اس پوری گلی کے اندر تقریباً 50 مینول تھے، وہ میں نے کلیئر کروا دی، ڈیزائننگ کروا دی تھے، کیونکہ ابھی بھی بیچ میں 5-6 مہینے پہلے، اس سے بھی پہلے کافی ٹائم ہے کہ 3 مہینے پہلے جو ہے نا، 3 مہینے پورے 3 مہینے بارش ہوئی تھی، تو بارش کے دوران جو کافی پانی وغیرہ موجود تھا، تو اس کے اندر مٹی وغیرہ چلی گئی تھی، آج دن سیوریج کا مسئلہ تھا، اور ہمارے علاقے میں جو لیبر ہے وہ مکمل تھرڈ کلاس ہے، بالکل تھکی ہوئی ہے، اس کے اندر قوت اور جان ہے نہیں، بالکل ختم ہے، لیکن ہم نے کافی ٹاؤن والوں سے اپلیکیشن دی ہے، سب کچھ کیا، اس کے باوجود بھی ہمیں لیبر جو ہے نیو فراہم نہیں کی جا رہی، تو ہم نے یہ ابھی بھی اپلیکیشن وغیرہ لگائی، یہ دوبارہ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نیچے سے لے کے اوپر تک سب کے سب
جو کھانے پینے کے سوچ رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ علاقے میں ہم لوگ فائدہ دیں، مقامی نمائندے آتے ہیں اس کو فائدہ دیں. جن لوگوں اب یہ تو ہم لوگ ان کے احسان مند ہوتے ہیں جو عوام ہمیں ووٹ دیتی ہے، تو ہمارا دل بھی کہتا ہے ہم اس کی خدمت کریں، مدد کریں. جس کو اگر ڈھکنا چاہیے ہوتا ہے سیوریج کا وہ ہم اس کو فراہم کر دیں، اسٹریٹ لائٹ چاہیے اس کو وہ فراہم کر دیتے. اگر صفائی کروانی ہو تو ہم اس کو فوراً لیبر فراہم کر دیتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہمارے پاس مشینری نہیں ہے، بجٹ ہمارے پاس نہیں ہے. باتیں تو بڑی بڑی ہو جاتی ہیں اور افسوس ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے جھوٹے ہو جاتے ہیں. اور لوگ مارکیٹوں میں سنتے رہتے ہیں، بازاروں میں سنتے رہتے ہیں، بھائی اس یونیورسٹی میں اتنا فنڈ ملا ہے، اس یونیورسٹی میں اتنا ملا ہے. تو بھائی میرے اب آپ جاؤ جا کے دیکھو کس کو کتنا فنڈ ملا ہے کتنا نہیں ملا ہے. آپ کا حق ہے، آپ لوگ پوچھ سکتے ہو، چیئرمین سے پوچھ سکتے ہو، ٹاؤن سے بھی پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے نمائندے ہیں، آپ عوام ہو، آپ ووٹ دیتے ہو، آپ کا حق ہے، آپ اس سے سب کچھ پوچھ سکتے ہو. بھائی ہم نے ووٹ دیا ہے، آپ ہمارے علاقے میں آئے ہو، نمائندگی آپ نے کی ہے، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اب آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. باقی ایسی جگہ بھی ہے جہاں پارک وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے جی، ابھی وہ بھی ہم یہاں پہ نہ ہونے کے بالکل ہی برابر ہے. پہلے تو اچھے اچھے خوبصورت کا باغ کا کیا مطلب پارک وغیرہ بنے گئے تھے، اور لیکن ابھی وہ پارک جو ہے وہ پہلے والے اب نہیں رہے. اچھا، تو یہ جو آپ کام کرا رہے ہیں مثال کے طور پر ڈھکنے لگاتے ہیں یا اور بھی کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو فنڈ کون پارٹی اوارڈ کرتی ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی وہ پارٹی بھی فی الحال کوئی فنڈ وغیرہ نہیں کر رہی ہے. اپنی مدد آپ کر رہے ہیں، اپنی مدد آپ کر رہے ہیں، محلے والوں سے لے رہے ہیں، اور کبھی کبھار ٹاؤن میں چلے جاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں. اگر اس کو ہوتے تو دیتے ہیں، اگر نہیں دینے ہوتے پھر وہ جواب دے دیتے ہیں. کیونکہ عوام کو جو ہے ڈھکنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ آئے دن بچے گر جاتے ہیں، مینولوں میں گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کہ ابھی سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ بھائی ڈھکنا ہے. تقریباً میرے خیال میں اس نے بتایا تھا کہ 3,000 روپے بتائے تھے. 3,000 بتایا تھا، مجھے 3700 ایسے کچھ بتایا تھا. اس کو اگر ڈسکاؤنٹ کر کے 700-800 روپے 2,800 روپے کا ڈھکنا میں کراچی کے عوام کو دوں گا. لیکن افسوس کی بات ہے وہی مارکیٹ میں ڈھکنا 1,000 روپے کا ملتا ہے، اور وہ بھی اس سے اچھی کوالٹی کا ملتا ہے. کیونکہ یہاں سے ہم نے یہاں سے گورنمنٹ سے سندھ گورنمنٹ والوں سے ہم نے لیے تھے ڈھکنے، واٹر بورڈ والوں سے. وہ بالکل ناقص قسم کے تھے، اور رنگ میں بھی بالکل طاقت نہیں تھی، اور ڈھکنوں میں بھی بالکل طاقت جان وغیرہ نہیں تھی. تو پھر ہم نے جو ہے فی الحال لا کے لگا دی تھی. پھر ہم نے کہا اس کو یہ وقت بیکار ہے، اس میں کوالٹی وغیرہ ہے نہیں. تو ہم نے اپنے علاقے سے اپنی مدد آپ کر کے تو یہ ہم نے ڈھکنے وغیرہ یہ لگائے تھے، اور کچھ کبھی کبھار ٹاؤن سے بھی لے کے آتے ہیں. تو اسی طرح جو آپ دیکھیں، اگر آپ کا جو علاقہ ہے RKV ماڈل کالونی، تو یہ تقریباً یہاں پر 30 سے 40 سال سے سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں. لیکن یہ دیکھنے میں بھی آیا، اور ہمارا بھی آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ بنیادی طور کے اوپر جو ایک ضرورتیں ہیں عوام الناس کی، وہ بنیادی طور کے اوپر بنیادی مسائل سے محروم ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں پانی کا جو مسئلہ ہے، میٹھے پانی کا، وہ یہاں پر لائن کا ایشو ہے، اسی طرح گٹر کا ایشو ہے، اسی طرح روڈ یہاں پر نہیں ہے. تو اتنی ساری جماعتیں یہاں پر کام کر رہی ہیں، تو ان کو خصوصی طور کے اوپر ان ایریاز کو کیوں کور نہیں کیا جاتا؟ اچھا، اس ایریے کے اندر یہاں پہ ایک سندھ کی ایک بڑی سیاسی جماعت تھی. اچھا، وہاں وہ جو جماعت تھی وہاں پہ یہاں کے ماڈل کالونی کے اندر جو کہ ووٹ کے اندر اس کی نمائندگی تھی. اچھا، تو 20 سے 25 سال نمائندگی انہوں نے کی علاقے کے اندر، اور بدقسمت سے ان لوگوں نے سوائے سیوریج کے مینول ڈھکنوں کے علاوہ کوئی ان لوگوں نے سیاست نہیں کی. اچھا، جو بھی عوام جاتی تھی تو اس کو صرف آج یا کل پرسوں ایسے باتیں کر کے ان کو جو ہے گمراہ کر کے بھگا دیتے تھے. تو اس کو جو ہے مطلب یہ کہ لوگ آسرے میں تھے، چلو یار یہ بڑا بندہ ہے، بزرگ ہے، کونسلر ہے، علاقے کا ذمہ دار ہے، وہ اگر سچ بولے یا جھوٹ بولے عوام تو اس کی بولے چلو ٹھیک ہے، یہ آپ کو ہم نے رسپیکٹ دی، عزت دی، آپ نے کہا ہے آپ کی ساری باتیں قابل تعریف ہے. تو لوگ تو چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں پھر دیکھتے ہیں جس نمائندے کو ہم نے ووٹ دیے وہ ہمارے کسی کام کا بھی نہیں ہے، نہ اس نے ہماری کوئی بات مانی ہے یا کچھ مطلب کام وغیرہ کیا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے لوگ جو بالکل مایوس ہو گئے ہیں. تو 20-25 سال سے صرف اور صرف یہ میرا بیٹا بھی بڑا ہو گیا ہے ابھی ماشاء اللہ، ابھی تقریباً 18 سال کا ہو گیا، لیکن بدقسمت سے ہمارے علاقے میں ابھی تک پانی نہیں ہے. ہم نے اپنی عمر گزار چکے ہیں اب بچوں کے لیے، لیکن پانی نہیں ہے ہمیشہ. تو ابھی جو ہے آپ نے اگر موجودہ دنوں کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہے جو آپ بتانا پسند کریں گے؟ یہ عباسی مارکیٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سیوریج لائن وغیرہ ڈالی گئی ہے، اور الحمدللہ سندھی
اسکول میں بھی سیوریج لائن وغیرہ ڈالی ماشاء اللہ۔ گئی ہے، راسی باڑے میں بھی ڈالی گئی ہے، کافی ہزاروں فٹ کے حساب سے پاکستان تحریک کے حساب سے جو سیوریج لائن ڈالی گئی ہے۔ اور ماڈل کالونی میں حاجی علی خان جو کہ گورڈ میں یہ پہلا ایک روڈ بنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جو بھی 3 سال کی حکومت میں۔ اور یہ ہے کہ ابھی بھی ہم لوگ پیپلز پارٹی والے لوگ ہیں، وہ ابھی بھی ہمارے کام کو دیکھ کر جو ہے بہت پریشان ہو گئے ہیں کہ آئے 3 سال ہو گئے ہیں ایم این اے پی پاکستان تحریک انصاف کے آگے، پھر اس کے باوجود وہ لوگ کام کروا رہے ہیں۔ اور جب بھی ہم لوگ پیپلز پارٹی والوں کو کہتے ہیں بھائی آپ کام کراؤ، آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کا یہ وفاق بھی آپ کا یہ سب کچھ آپ کا، اس کے باوجود کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بھائی میرے آپ لوگ ہمت تو کرو، آپ پارٹی والوں کے پاس جاؤ، پارٹی کے سربراہوں کے پاس جاؤ، آپ کو وہ سب کچھ دیں گی، لیکن ان کے جانے کی نیت نہیں کہ ہمارے علاقے میں کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو یہ الحمدللہ جتنا بھی ٹائم تھا اور جتنا بھی ٹائم ملا تو ہم نے الحمدللہ حاجی علی خان جو کہ کوٹ میں روڈ بھی ڈالا ہے، پیور بھی ڈالا ہے 1-2 گلیوں کے اندر۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی حاجی علی خان جو کہ کوٹ میں ہم خدمت کریں گے۔ اور میں اب آیا ہوں تو انشاءاللہ تعالی میری بھرپور کوشش ہے کہ ہر گلی میں ہر گھر تک پانی کی لائن پہنچے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو الحمدللہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا، تو آپ نے دیکھیے عوام کی عدالت کے اندر کتنے ان کے مسائل تھے جو انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ جو علاقے کے اندر لوگ نہیں آنے دے رہے، خیر تو اس کی وجوہات کیا بنی، اور جو ہے کس طریقہ کار سے انہوں نے جو ہے نا اپنی کاراندازی ثابت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔